فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ عزیزان محترم، موضوع سخن ہے صفات اہل بہشت، جس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں کچھ صفات کی طرف اشارہ کیا، جس میں اہم ترین صفت جس کی طرف ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں، ہم ان کو انعام کے طور پر جنت عطا کریں گے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ صفات اہل بہشت میں دوسری صفت کی طرف اشارہ کریں، جس میں پروردگار عالم نے جس صفت کے بدلے جنت کا وعدہ کیا قرآن مجید میں، وہ صفت ہے صبر۔ عزیزان محترم، کچھ صفات ایسے ہیں جن صفات کے انسان کو روزمرہ زندگی میں اور انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں بہت ہی ضرورت ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت ہے صفت صبر۔ دین اسلام نے اس صفت کو قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی روایتوں میں اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے، اس کی تفسیر، اس کی تحلیل بیان کی ہے، تاکہ اس کا دنیائی زندگی میں بھی فائدہ ہو اور اخروی زندگی میں بھی فائدہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں اور قرآن کی آیتوں کی مدد سے اس صفت کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں، یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ صفت صبر اور صبر کا مطلب کمزوری، ناتوانی اور بزدلی نہیں ہے۔ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ صبر اختیار کرنا چاہیے تو لوگ اس کو کمزوری کے معنی میں لیتے ہیں، چونکہ وہ انتقام نہیں لے سکتا، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، وہ مار نہیں سکتا، تو لہٰذا صبر اختیار کر رہا ہے۔ تو جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں صبر کی تو لوگ اس کو منفی معنی میں لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے صبر کو مثبت معنی میں بیان کیا ہے۔ صبر کمزوری کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ صبر ایک تدبیر اور ایک تیاری کے معنی میں ہے۔ اور کی جگہ ان لفظوں کی طرف صبر یعنی
تیاری، صبر یعنی ایک نئی تدبیر، صبر یعنی ایک نئی تحریک کا آغاز۔ آج موقع نہیں ہے، آج محل نہیں ہے گفتگو کرنے کا، آج موقع نہیں ہے جنگ کرنے کا، آج موقع نہیں ہے جہاد کرنے کا، تو قرآن مجید نے کہا صبر کرو، تدبیر اختیار کرو، تاکہ موقع آنے پر وہ کام کر سکو جس کام کا تم انتظار کر رہے ہو۔ اس کا معنی ہے صبر۔ اگر ہم روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کریں، تو میں اپنے سفر یہاں سے شروع کر رہا ہوں، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صبر کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور پروردگار عالم نے بھی۔ اگر روایت کا مطالعہ کریں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصبر جزء من الایمان، صبر جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کئی روایتیں ہیں جس میں بیان کیا گیا کہ صبر ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن بعض روایتوں میں کہا گیا کہ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر، ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ صبر کا ہے اور آدھا حصہ شکر کا ہے۔ جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس آدھا ایمان کا حصہ نہیں ہے، جس کے پاس شکر نہیں اس کے پاس دوسرا حصہ موجود نہیں ہے۔ یعنی زندگی، ایمانی زندگی کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے، ایک صبر، دوسرے شکر۔ اگرچہ صبر کو ابتدائی مرحلہ کہتے ہیں اور شکر کو انتہائی مرحلہ کہتے ہیں، یعنی ایمان کے پہلے آدھے حصے کو صبر اور آخری آدھے حصے کو شکر کہتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے کہا اے علی تم کس طرح صبر کرو گے کہ جب تمہارے سر پر ضربت لگے گی، تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کر لوں گا، مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مقام صبر نہیں ہے، یہ تو مقام شکر ہے۔ جو انتظار کے بغیر مصیبت آ جائے اس پر صبر کیا جاتا ہے، جو مصیبت کے لیے انتظار کرے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ چاہتا میرے عزیزو، یہ مقام شکر ہے کہ جو مصیبتوں پر انتظار نہیں کرتا وہ مصیبت آ جاتی وہ صبر کرتا ہے انسان۔ در حقیقت ایک انتظار وہاں پر چھپا ہوتا ہے، وہاں پر شکر کرتا ہے انسان۔ ہر جنگ کے بعد مولا کائنات یہ انتظار کرتے تھے کہ وہ شہادت انہیں نصیب ہو۔ جو انتظار کے بعد چیز مل جاتی ہے وہ مقام صبر نہیں، وہ مقام شکر ہے۔ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمن لا صبر لہ لا ایمان لہ، جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا یہ صبر کون سا مقام ہے؟ جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان ہی نہیں، لمن لا صبر لہ لا ایمان لہ۔ اور بعض روایتوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصبر یفلح الظفر، جو صبر کرتا ہے کامیابی اسی کے ہاتھ آتی ہے۔ جیسے اردو محاورے میں مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اگرچہ ابتدا صبر کا گھونٹ تلخ ہے، صبر پینے لگو بہت کڑوا ہے، اس لیے کہ صبر میں ہار کی بو آتی ہے، صبر میں یہ قدم پیچھے ہٹانے کا مرحلہ ہوتا ہے، صبر میں خاموشی کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ میٹھا ہوتا ہے، اس کا پھل جو بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ کیوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی اتنی تاکید کی ہے؟ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کچھ لمحے مجھے دیجئے، 10-12 آیتیں میں رٹ کے آیا ہوں، اور جب تک 10-12 آیتیں میں سنا نہیں دوں گا مجلس کو ختم نہیں کروں گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور صبر میں یہ نہیں کروں، زندگی میں صبر اختیار کیجئے، مجلس میں یہاں صبر کی تلقین نہیں کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ صبر سے سنیں، نہیں، آپ کو بولتے رہنا ہے تاکہ میں جو آیتیں رٹ کے آیا ہوں اس کو میں سنا دوں اور مجلس کا حق ادا ہو جائے۔ یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی طرف ہم رخ کریں گے کہ صبر جو صفت ہے یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری صفت ہے۔ یہ کیوں اتنا اہم ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صابر بنے، صبر جیسی صفت کو اختیار کرے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی اگر ہم تلاوت کریں گے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہر صفت سے پہلے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ جو بھی صفت آپ لیجئے،
ہر صفت سے پہلے صبر کا تذکرہ ہے، ہر کمال سے پہلے صبر کا تذکرہ ہے۔ اٹھائیے آیات کریمہ، پہلی آیت کریمہ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ نماز بہترین عبادت ہے، اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز فاصلہ اختیار کرتی ہے وہ چیز ہے نماز۔ اذان ہو سمجھ جاؤ، جو دوڑے وہ مسلمان ہے، جو نہ دوڑے وہ کافر ہے، اس لیے کہ اذان مسلمان کے لیے بہترین عبادت نماز ہے۔ لیکن نماز تک پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ صبر ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے پہلے صبر کا تذکرہ کیا پروردگار عالم نے، اس لیے کہ جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ مصلی پر نہیں آ سکتا۔ کن چیزوں سے صبر؟ بس میرے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، کن چیزوں سے صبر؟ دنیا کی رنگینیوں سے صبر۔ کن چیزوں سے صبر؟ دنیا کے دھوکے سے صبر۔ پیر کلب کی طرف بھی جا سکتے ہیں، نفسانی خواہشات کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ہوائے نفس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں الجھ بھی سکتے ہیں۔ ان سے دامن بچا کر مصلی تک آنے کے لیے جس صفت کی ضرورت ہے وہ صبر ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستو، تمہاری عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ضعیف کی 70 رکعت نماز سے زیادہ اللہ کو نوجوان کی 2 رکعت نماز پسند ہے۔ کیوں؟ اگر ضعیف، یا ضعیف کہتا ہوں تو بعض بوڑھے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، میں بوڑھا ہی کہوں تو بہتر ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم بوڑھے تو ہیں ضعیف نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کی طاقت کو سلامت رکھے۔ تو بوڑھوں کی 70 رکعت نماز سے جوان کی 2 رکعت نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھا نماز نہیں پڑھے گا تو اور کیا کرے گا؟ جب دو پیر قبر میں چلے جاتے وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اور کیا پڑھے گا؟ لیکن نوجوان جب مصلی پر آتا ہے وہ نفس سے جہاد کر کے آتا ہے۔ گمراہی کے راستے ہزاروں فراہم تھے، وہ سارے گمراہی کے راستے کو ٹھکرا کر جب مصلی پر آتا ہے تو پروردگار کہتے ہیں اے نوجوان مجھے تیری عبادت بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس نے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر گناہ پر صبر کیا، تب وہ مصلی پر آیا ہے۔ اس لیے نماز میں، مسجد میں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اس مقام کو کہتے ہیں محراب۔ آپ کو معلوم ہے محراب کا معنی کیا ہے؟ محراب کا معنی جو شکل بنائی جاتی ہے اسے محراب نہیں کہتے، محراب کہتے ہیں عربی میں جہاں جنگ کی جاتی ہے اسے محراب کہتے ہیں۔ محراب ہے حرب سے، حرب کا معنی ہے جنگ، جہاں جنگ کی جاتی ہے اسے محراب کہتے ہیں۔ کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ مصلی پر آ کر اپنے نفس سے جنگ کرنے والے کو۔ وہ جہاد ہے جہاں پر انسان صبر کر کے آ رہا ہے مصلی تک۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا نماز تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ سردیوں میں صبح کا بستر انسان چھوڑ دے آسان نہیں ہے، گرمیوں میں انسان روزہ رکھے آسان نہیں ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے جس صفت کی ضرورت ہے وہ صبر ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز تک پہنچنے کے لیے کس صفت کی ضرورت ہے؟ صبر ہے۔ پروردگار عالم نے کہا صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ عزیزو، مدد مانگنا برا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس سے مدد مانگ رہے ہو۔ جس دروازے پر ملتا نہیں ہے کوئی سائل اس دروازے پر جاتا نہیں ہے۔ کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر؟ کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ کس سے مدد مانگ رہے وہ اہم ہے۔ مدد مانگنا برا نہیں، کس سے مدد مانگ رہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو، نماز تمہاری مشکلات کو حل کرے گی۔ صبر سے مدد مانگو، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلی آیت کریمہ کہ صبر نماز تک پہنچنے سے پہلے انسان کو جس صفت کی ضرورت ہے وہ ہے صبر۔ دوسری آیت کریمہ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، دوسرا کمال ہے صاحبان ایمان کے لیے توکل، اللہ پر بھروسہ۔ اس بھروسے تک پہنچنے کے لیے جس صفت کی ضرورت ہے وہ صبر ہے۔
اگر انسان جلد باز اور عجلت میں کام کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے توکل کا دامن جو اس کا ہے وہ چھوٹ جائے گا. جس صفت کی ضرورت ہے اسے انتظار کرنا پڑے گا. آج دعا کرے، میں نے دوپہر کی مجلس میں اشارہ کیا، کل دعا کرے، 60 سال دعا کرے، 70 سال دعا کرے، پروردگار عالم پر بھروسہ کرے کہ وہ دعاؤں کو قبول کرے گا. یہاں جلد بازی کام نہیں آئے گی. جس صفت کی طرف اشارہ کیا پروردگار عالم نے وہ ہے صبر. تیسری آیت کریمہ وَلَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. منزل کمال ہے صاحبان ایمان کے لیے وہ ہے یقین. یقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے جس صفت کی ضرورت ہے وہ ہے صبر. وَلَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا یوقنون. یوقنون یعنی یقین. یقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے صبر چاہیے. کہاں ہے منزل یقین؟ پتہ منزل یقین کہاں ہے؟ بہت مشکل مرحلہ ہے. یقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو واقعی صبر کی ضرورت ہے. فَالْإِيمَانُ فَوْقَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ وَالتَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ وَالْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ. اسلام سے بڑھ کر ایک مقام کا نام ہے ایمان. ایمان سے بڑھ کر ایک مقام کا نام ہے تقوی. اور تقوی سے بڑھ کر ایک مقام کا نام ہے یقین. اور مولا کائنات نہج البلاغہ فرماتے یقین اس دولت کو کہتے ہیں، وہ نعمت پروردگار ہے جو لوگوں کے درمیان کم پائی جاتی ہے. کس کے پاس کتنا یقین ہے وہ مرحلے میں پتہ چل جائے گا جب اس پر مصیبت آئے گی. جب امتحان لیا جاتا ہے نا اس وقت پتہ چلے گا کتنا یقین ہے. یقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے جس صفت کی ضرورت ہے وہ صبر ہے. وَلَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تیسری آیت کریمہ. چوتھی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وجاہدوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، فلاح پانا چاہتے ہو، کامیابی کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، ہر کامیابی کی منزل تک اس کے لیے جس صفت کی ضرورت ہے وہ صبر ہے. اے صاحبان ایمان، صبر اختیار کرو، صبر کی تلقین کرو، اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو، تقوی الہی اختیار کرو. لعلکم تفلحون. وہ شاگرد، وہ اسٹوڈنٹ جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ علم کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں میرا امتحان آج ہی لے لو، میں آج ہی امتحان دینا چاہتا ہوں. 1 سال میں 2 سال میں وہ کامیابی کی منزلوں کو طے کر لے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے جب تک وہ صبر نہیں کرے گا. کتنے سال اسے صبر کرنا ہے؟ جتنے سال معین ہے اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے. وہ جلد بازی میں کبھی مقام علم تک پہنچ نہیں سکتا. کسی بھی بزنس میں یا علمی میدان میں جب تک انسان کے اندر صفت صبر نہ آئے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں لاٹری کیوں حرام ہے؟ ہمارے ہاں انٹرسٹ کیوں حرام ہے؟ یہ حرام اس لیے کہ انسان کے دامن سے، ہاتھ سے صبر کا دامن نہ چھوٹ جائے. راتوں رات امیر بننے کے خواب کبھی مت دیکھیے گا. جب تک صبر کے دائرے میں نہیں آئیں گے اپنی بزنس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں لاٹری حرام ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر وہ صفت گم ہو جائے گی جس صفت کی طرف پروردگار اشارہ کر رہا ہے. کامیابی کی منزلوں کو طے کرنا ہے تو مسلسل صبر کی ضرورت ہے. تائید کریں گے آپ صبر کی ضرورت ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وجاہدوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فلاح تک پہنچنا ہے تو صبر کرنا پڑے گا. بیج بو کر کسان یہ نہیں کہہ سکتا پروردگار مجھے دوسرے دن درخت چاہیے. فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں. وہ دوسرے دن نہیں کہے گا پروردگار مجھے درخت چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم کے یہاں بھی ایک نظام ہے، نیچر کا نظام. اس نظام کو توڑنے والے کو کبھی بھی نجات نہیں مل سکتی. طبیعت کا جو نظام ہے اس نظام کو فالو کرنا پڑے گا. جب تک وہ فالو نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہوگا. اس نظام کے فالو ان کو کہتے ہیں صبر. فالو کرنے کو کہتے ہیں صبر. صبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. چوتھی آیت. 5ویں آیت آپ گنتے جائیے تاکہ مجھے بھی یاد رہے کہ میں کتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توکل سے پہلے صبر، یقین سے پہلے صبر.
فلاح اور کامیابی سے پہلے صبر. کیا اتنی ہی چیزوں کے لیے صبر ضروری ہے؟ پروردگار عالم نے کہا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. صرف اتنی چیزیں نہیں، ہر نیک کام سے پہلے صبر چاہیے. ہر نیک کام سے پہلے، کوئی بھی آپ نیک کام کیجیے، وہ عملوا الصالحات، اس سے پہلے صبر چاہیے. اگر صبر ہے تمہارے اندر تو تم نیک کام کو آگے بڑھا سکتے ہو. 5ویں آیت، 6ٹھی آیت، ربنا، دعا میں ہم پڑھتے ہیں قنوت میں، نماز میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پروردگار ہمیں صبر عطا کر، اور صبر کے بعد نصرت کا پیغام ہے. کامیابی صبر کے بعد ملے گی. جن کے پیر میدان جنگ میں ٹکتے نہیں ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. بس میں نے اشارہ کر دیا، ساری تاریخ کا پس منظر اسی جملے کے پیچھے. جن کے پیر میدان میں ٹکتے نہیں ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ صبر کی صفت ضروری ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے صبر کو کمزوری کے معنی میں نہیں، صبر کو شجاعت کے معنی میں استعمال کیا ہے. جو دشمنوں کے سامنے رکنا نہیں جانتے، جو اپنی پیٹھ دشمن کو دکھانا پسند کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو صبر کی ضرورت ہے. صبر یعنی کیا؟ پلاننگ کی ضرورت ہے. صبر یعنی کیا؟ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. ایک جملہ کہہ دوں، کب جنگ کرنی چاہیے، کب صلح کرنی چاہیے، یہ صبر کا نتیجہ ہے. میرے عزیزو، تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک صلح کے ذریعے سے لوگوں کو آزما نہیں لیتے، اس وقت تک جہاد کا دروازہ تمہارے لیے کھلتا نہیں ہے. یہی تو ہے تاریخی پس منظر. امام حسن نے صلح کر کے بتایا، حسین نے جنگ کر کے بتایا. تاکہ جب تک صلح کے ذریعے سے لوگوں کو آزما نہیں لیتے، اس وقت تک جہاد کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلتا. بس عالم اسلام کے لیے پیغام یہ ہے، کب جنگ کرنا چاہیے اور کب صلح کرنا چاہیے جاننا چاہتے ہو تو آؤ در اہل بیت پر، در فاطمہ پر یہ بتائیں گے کہ کب جنگ کرنا چاہیے اور کب صلح کرنا چاہیے. مسلمانوں کی جو آج درگت ہو گئی، کیوں یہ ہو گئی؟ انہیں پتا نہیں چلا کہاں جنگ کرنا چاہیے، کہاں صلح کرنی چاہیے، کہاں جنگ کرنا چاہیے، کہاں صلح کرنا چاہیے. نیر بجز حسین و حسن کائنات میں کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس. نیر بجز حسین و حسن کائنات میں کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس. شبر نے صلح کی ہے تو شبیر نے جہاد، موسم کے اعتبار سے پہنا گیا لباس. جی گرمیوں میں کوٹ پہن کے باہر آ جائیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مذاق اڑائیں گے لوگ. دین کا مذاق اڑایا لوگوں نے، پتا نہیں چلا ان کو کہ کب جنگ کرنی چاہیے اور کب صلح کی کرنی چاہیے. شبر نے صلح کی ہے تو شبیر نے جہاد، موسم کے اعتبار سے پہنا گیا لباس. موسم کیا ہے؟ کیا زمانے کا تقاضا ہے؟ اس لیے ہمارے استاد نے کہا کہ اگر قرآن کے سامنے آتے شاگرد بن کر اور اہل بیت کے دروازے پر شاگرد بن کر آتے تو طالب علم بنتے، استاد بن کر آئے تو طالبان ہو گئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ اگر آتے سیکھنے کے لیے تو طالب علم بنتے، استاد بن کر آئے کہ ہم دین چلائیں گے. جنہیں دین کے الف با نہیں آتے وہ دین کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہو گئے طالبان. ایک ہی فرق ہے کہ شاگرد بن کر آئے. کیا چاہیے تھا نصرت کے لیے؟ کون سی چیز ضروری تھی نصرت کے لیے؟ ربنا افرغ علینا صبرا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پروردگار پہلے ہمیں صبر دے، اس کے بعد نصرت عطا کر. صبر کا نتیجہ نصرت ہے، صبر کا نتیجہ نصرت ہے. کتنے سال خاموش رہے مولا کائنات؟ 25 سال. تو خاموش رہے کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کرتے نہیں تھے. بعض لوگ بہانہ کرتے ہیں کیوں خاموش ہے، مولا کائنات 25 سال خاموش تھے. ایسا نہیں ہے. خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ صبر کرتے نہیں، کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں کرتے تھے. 25 سال میں مولا کائنات نے قرآن کو جمع کیا بے اعتبار ترتیب نزول قرآن. ہر لفظ مشکل ہے. بے اعتبار ترتیب نزول قرآن. قرآن جیسے نازل، قرآن کیا ہے آپ کو معلوم ہے، مولا کائنات
پیغمبر اسلام کے اگر صحابہ کی فہرست بنائی جائے تو مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی صحابی نہیں ہے۔ غار ہرا میں بھی مولا کائنات ساتھ تھے اور آخری لمحات تک کے بھی ساتھ تھے۔ اس لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر صحابیت معیار خلافت ہے تو مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی صحابی نہیں ہے۔ نہیں میں بتاتا ہوں، میں امام زمانہ کا نام لیتا ہوں، قائم آل محمد قیام کر تو آپ بھی قیام کیجئے تاکہ قریب آ جائیں۔ یا قائم آل محمد، سب قریب آ جائیں ایک ایک قدم۔ بہت بہت شکریہ۔ اجتماعی طور پر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی صحابی نہیں۔ اگر مدت کے اعتبار سے دیکھا جائے سب سے بڑے صحابی مولا کائنات۔ مولا کائنات نے کیوں یہ دلیل ہم دے رہے ہیں، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے میں تفصیل دے رہا ہوں۔ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، جنگ کی کون سی آیت ہے، صلح کی کون سی، حضر کی کون سی، سفر کی کون سی، گھر میں کون سی نازل ہوئی، میدان میں کون سی نازل ہوئی، کب کون سی آیت نازل ہوئی ہے، اگر کوئی تفصیل بیان کر سکتا ہے تو وہ علی ہے۔ تو مولا کائنات نے قرآن کو جمع کیا 25 سال، جب بولنے لگے تو نہج البلاغہ بننے لگا۔ اللہ اکبر۔ کسی عالم کا خوبصورت جملہ مجھے یاد آ گیا، ارے جس کی خاموشی قرآن جمع کرتی ہے اور وہ بولنے لگے تو نہج البلاغہ بن جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات کی 25 سال خاموشی کا نتیجہ نہج البلاغہ، چوتھے امام کی خاموشی کا نتیجہ صحیفہ سجادیہ، اور دونوں کی خاموشی کا نتیجہ مکتب جعفر و صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ نہیں؟ یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ 25 سال خاموشی، سیدہ سجاد کیوں کربلا کے بعد خاموش رہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور نتیجہ عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو 5ویں امام کے مکتب میں 4000 شاگرد علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے مکتب میں آ رہے ہیں۔ کیسے آ گئے 4000؟ کہاں سے آ گئے؟ یہ ہمارے 2 اماموں کی خاموشی کا نتیجہ، صبر کا نتیجہ۔ خاموشی کا لفظ میں بھی شاید اجمال پایا جاتا ہے۔ صبر کا نتیجہ 4000 شاگرد آ گئے۔ تو نصرت اگر چاہیے، کامیابی اگر چاہیے تو دعا کیجئے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہمیں نصرت عطا کر۔ نصرت سے پہلے جس صفت کی ضرورت ہے وہ ہے صبر۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 6-7۔ چلیے، کتنے لوگ چاہیے؟ مومن کا اعتبار کتنے لوگوں کے برابر ہے؟ قرآن مجید میں آیت ہے وَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200۔ ہر مومن جس کے پاس ایک صفت موجود ہے وہ صبر ہے۔ 20 صابرون، 20 مومن برابر ہیں 200 لوگوں کے۔ 20 مومن برابر ہیں 200 کے۔ ہر مومن کے مقابل میں کتنے لوگ آ گئے؟ 10۔ ہر مومن 10 آدمیوں کے برابر ہے۔ کون مومن؟ جس کے پاس صبر موجود ہے، جس کے پاس صبر موجود ہے۔ چلانے والا آپ کے سامنے چلائے، تم وہ ہو، تم وہ ہو، تم وہ، کیوں چلا رہا ہے پتا ہے؟ تاکہ آپ کچھ بولیں اور اسی ایک جملے کو لے کر ایک افسانہ بنا دے۔ آپ نے یہ جملہ کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائے، چلانے والا اتنا پشیمان ہوگا اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ چلا کیوں رہا ہے؟ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلوا ہے، غصہ دلائے آپ کو ناراض کرے، آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے۔ نتیجہ دیکھیے کیا نکلتا ہے۔
پسینے آپ کو نہیں آئیں گے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، بولنے والے اسے کے چہرے سے پیشانی سے پسینہ ٹپکے گا۔ کیوں پسینہ ٹپک رہا ہے؟ اس کا ارادہ ناکام ہو گیا، وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ بھی ناراض ہو، غصہ کچھ جملہ کہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جب کوئی جاہل آئے تم سے ٹکرائے اور بڑبڑانے لگے، چلانے لگے، اسے ایک ہی جملہ کہو، سلام علیکم۔ دنیا والے کہتے ہیں حملہ تلواروں سے ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے حملہ سلام سے بھی ہوتا ہے۔ حملہ جو ہے سلام سے بھی، سلام کر کے دیکھیے، وہ 10 کے برابر ہے ایک مومن جس کے پاس صبر موجود ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، 10 لوگوں پر وہ غالب آ جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بھی قرآن مجید میں آیت ہے۔ معاشرے میں ہمارے اس طرح کی آیتوں کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد والی آیت گننا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ فصبر، پروردگار عالم خود پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ہے، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے پیغمبر، اے رسول، تم بھی صبر اختیار کرو۔ تانے لوگ کسیں گے، جملے کسیں گے، لوگوں کا کام ہی بولنا ہے، وہ نہیں بولیں گے تو مر جائیں گے۔ لوگوں کا کام ہی بولنا ہے، وہ بولیں گے، بولنے دو۔ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول۔ ایک تبلیغی جملہ کہو، تم اپنے بھائی کو دیکھو، دادا کو دیکھو، پردادا کو دیکھو، تمہارے بچوں کو دیکھو، کتنے لوگ جملے نہیں کہتے، کتنے لوگ جملے نہیں کہتے۔ کیا نہیں کہا پیغمبر اسلام کے لیے؟ یہ یتیم آیا جس کے سر پر کوئی سرپرستی نہیں ہے، مکے کا رہنے والا، کسی مدرسے میں گیا ہی نہیں، کسی اسکول میں پڑھا نہیں، قرآن کی آیتیں لے کر آ گیا، ساحر ہے، مجنون ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے یہ مجنون ہے۔ تو کیا کرے پیغمبر اسلام؟ لڑ پڑے ان سے، جھگڑا کرے؟ پروردگار عالم کا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ ایک موقع یہی آئے گا کہ وہ لوگ خود کہیں گے کہ رسول تم بہترین انسان ہو۔ کیوں اسلام دنیا میں پھیل گیا؟ پیغمبر کے صبر کا نتیجہ۔ میں کہہ رہا ہوں، اس دوبارہ اشارہ کرو، صبر کا معنی بزدلی نہیں ہے، نئی تحریک کا آغاز ہے۔ اسی مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کو کذاب کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، دیوانہ کہا، اسی مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد جب پیغمبر اسلام داخل ہوئے تو پیغمبر اسلام نے کہا آج یوم المرحمہ۔ جو بھی ملاقات، جس سے بھی آپ کی ملاقات ہو، کسی کرسچن سے، کسی جو سے، اس لفظ کو استعمال کیجئے۔ اسلام میں ایک دن ایسا ہے جس دن کو پیغمبر اسلام نے کہا یوم المرحمہ، آج مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، فرگیونس کا دن ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب میں ایک دن ایسا ہو جس میں معافی کا اعلان کیا جائے۔ کون کہتا ہے اسلام ظلم کرتا ہے؟ کون کہتا ہے ایمان ظلم کرتا ہے؟ یوم المرحمہ، یوم الانتقام اسلام میں نہیں ہے، یوم المرحمہ اسلام میں موجود ہے۔ اسی سے جڑی آیت کریمہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ رحمت تک پہنچنا ہو، مہربانی تک پہنچنا ہو، جس صفت کی ضرورت ہے وہ ہے صبر۔ تھک تو نہیں گئے آپ صبر کی باتوں سے؟ صرف آگے والے صلوات پڑھیں، پیچھے والے ہمارے اس موضوع سے راضی نہیں ہیں، وہ مل کے وہی صلوات پڑھیں، ان کے ساتھ جوڑ جائیں۔ جی وہ لوگ صبر کر رہے ہیں، تو چلیے 2 حصوں میں بڑھ گئے، کچھ لوگ صبر کر رہے ہیں، کچھ لوگ شکر کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ گھبرائیے نہیں، 1.5-2 گھنٹے میں مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ مرحمت تک پہنچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، توکل تک پہنچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، یقین تک پہنچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، صلاۃ تک پہنچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، نصرت الہی تک پہنچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ ان سارے صفات کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں ملے گا کیا صبر کے نتیجے میں؟ وَلَيَجْزِيَنَّهُمُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب عام انسان عبادت انجام دے گا تو ہم اس کے برابر ثواب دیں گے، لیکن اگر کوئی صابر عبادت انجام دے گا ہم اس کی عبادت کو بہترین انداز میں بدل کر اسے اجر پیش کریں گے۔ وَأَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
عبادتوں میں صبر چاہیے نہیں چاہیے؟ نماز جماعت کے لیے صبر کرنا مستحب ہے، انتظار کرو کہ آ جائے نماز جماعت۔ نماز جماعت ہو گئی، شروع ہو گئی، آپ نے نماز شروع کر دی، واجب نماز کو مستحب میں بدلو، اس کو ختم کرو تاکہ نماز جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ یہ صبر کے ذریعے سے تمہیں ثواب بھی مل جائے گا۔ صبر بہت بڑی صفت ہے، اگر پریکٹیکل لائف میں ہم لے آئیں گے یہ صبر بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم جب اپنے سینٹرز میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ جب دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ باقاعدہ طور پر ہمارے اندر صبر پایا جاتا ہے، جہاں لائن لگی ہے اسی طرح پر بھیگی بلی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پارکنگ کی لائن لگی ہوتی ہے اسی جگہ پر ہم اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں۔ لیکن جب سینٹر میں آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ساس کا گھر ہے۔ اردو میں محاورہ ہے نا، ساس کا گھر ہے۔ جب سینٹر ہمارا ساس کا گھر ہو جاتا ہے، جہاں پر کوئی نظام باقی نہیں رہتا۔ میں خواہش کرتا ہوں میرے نوجوانوں سے، میرے بزرگوں سے، ایک طالب علم ہونے کی خاطر یہاں پر آئیں تو ہمارا سینٹر دوسرے مذاہب کے لیے نمونہ بنے۔ میں کئی دن سے انتظار کر رہا تھا یہ موقع، یہ موضوع آیا تھا کہ میں کیسے صبر کریں، یہاں پر صبر کا مظاہرہ ہو۔ یہاں پر اگر صبر کا مظاہرہ ہو تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ جب عبادت کریں گے صبر کے ذریعے سے، لَيَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انجام دے رہے ہیں اس سے بہتر انداز میں ہم ان کو اجر عطا کریں گے۔ اس کے بعد پروردگار عالم کا اجر عطا کیا جائے گا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک اجر عطا کیا جائے گا، دوسری چیز ہے پروردگار خود قرآن مجید میں کہتا ہے نہیں، صبر کرنے والوں کو اجر میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ انی جزیتہم الذین صبروا اولئک هم الفائزون۔ کچھ لوگوں کو جزا فرشتے دیں گے لیکن کچھ لوگوں کو جزا خود پروردگار دے گا۔ آخری امام کے چاہنے والے ہیں، دعائے ندوہ میں ہے، دعائے ندوہ کے آخری حصے میں جو جملے ہیں ان آخری حصوں کے جملوں کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں آب کوثر چاہیے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ جی کس کے ہاتھوں سے چاہیے؟ پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کے ہاتھوں سے ہمیں آب کوثر چاہیے۔ پلانے والے ہوں گے، ہزار ہوں گے، مولا کائنات کے جو سچے چاہنے والے صحابی ہیں وہ حوض کوثر پر کھڑے رہیں گے، وہ پلا رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے پینا اور ہے، علی کے ہاتھوں سے لے کر پینا اور ہے۔ اس کے لیے میرے عزیزو جس صفت کی ضرورت ہے وہ ہے صبر۔ انی جزیتہم الذین، ایک موضوع ہے معیت کا موضوع، انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر میں اشارہ کروں گا کہ اہل بیت کے ساتھ ہونے میں جو لطف ہے وہ کسی اور چیز میں موجود نہیں ہے۔ اگرچہ میں جنت کا تذکرہ کر رہا ہوں، میرا موضوع جو ہے جنت ہے، لیکن جو اہل بیت کے بزم میں لطف آنے والا ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حسین کی بزم میں رہیں گے چاہنے والے، جنت میں بھی بزم حسین میں رہیں گے۔ وہ نعمات بہشت سے دور ہو جائیں گے، کوسوں دور، بہشتی نعمتیں کہیں گے کہ پروردگار یہ مومن آتا نہیں ہے نعمتیں لینے کے لیے۔ مومن جواب دے گا جو لطف ہمیں بزم حسین میں ہے وہ تمہاری نعمتوں میں کہاں ہے؟ جو ہاتھ سے لے کر پینے میں مزہ ہے اہل بیت کے، وہ دوسروں کے ہاتھوں سے لے کر پینے میں مزہ نہیں۔ انی جزیتہم الذین صبروا، پروردگار کہتا ہے جو صبر اختیار کرتے ان کو انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ انی جزیتہم الذین صبروا اولئک هم الفائزون، جس وقت ان کے ہاتھ سے جام مل جائے وہی ہماری زندگی کا کامیاب ترین دن ہے۔ سب سے کامیاب ترین دن یہ کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے ہاتھوں سے جام ملے، اس کے ہاتھوں سے جام ملے۔ مومن کے لیے موت اس لیے آسان ہے کہ اس کے سرہانے وہ آ جاتا ہے جس کو وہ زندگی میں چاہتا ہے۔ مومن کے لیے موت کا روح کا نکل جانا اتنا آسان ہوتا ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ وہ محسوس تک نہیں کرے گا کہ اس کی روح پرواز ہوئے، کیوں؟ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو زندگی میں وہ چاہتا ہے۔ جب چاہتا ہے، جب چاہت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے صبر کے نتیجے میں، وہ اہل بیت اور پروردگار عالم کے اتنے قریب ہو جائے گا، ان سے چیزوں کو لے گا، ان کے ہاتھوں سے لے گا۔ کیا لے گا؟ کیا ملے گا؟ وَيَجْزَوْنَ الَّذِينَ صَبَرُوا غُرْفَةً لِلَّذِينَ صَبَرُوا، ہم ان کو جنت میں محل عطا کریں گے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ وَيُلَقَّوْنَ تَحِيَّةً وَسَلَامًا، میرے عزیزو منزل قریب آ رہی ہے جی، ہم نماز سے جنت تک پہنچ رہے ہیں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، دنیا میں عام زندگی جب تم گزار رہے ہو، سلام کی ابتدا تم کرو۔ مستحب ہے نبی انسان سلام کرے، لیکن ہم عام طور سے انتظار کرتے ہیں دوسرا مجھے سلام کرے۔ اسلام کہتا نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسرا مجھے سلام کرے؟ یہی لکھا ہوا ہے کہ میں دوسروں کو سلام کروں۔
دوسرا میرا احترام کرے. کہیں لکھا نہیں ہوا ہے کہ میرے لیے فرض ہے کہ میں دوسروں کا احترام کروں. احترام کا جواب احترام ہے, سلام کا جواب سلام ہے. میں ابتدا کروں, دنیا میں مجھے حکم ہے کہ میں سلام کی ابتدا کروں, لیکن جب صبر کے نتیجے میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا تو پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم فرشتوں کو سلام کرو, بلکہ حکم فرشتوں کو دے رہا ہے کہ تم مومنین کو سلام کرو. جی, تم مومنین کو سلام کرو. دیکھیے, سلام کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. جب دروازے بہشت پر صاحبان ایمان جن کے اندر صبر موجود ہے وہ پہنچ جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوها بسلام آمنین, تم پر سلام ہو, داخل ہو جاؤ اس گھر میں جس گھر میں سوائے سلامتی اور امن کے اور کچھ نہیں ہے. اسلام کی ابتدا سلامتی سے, اسلام کی زندگی سلام علیکم سے, اسلام کی انتہا جنت میں سلام علیکم. جس مذہب میں سلامتی ہی سلامتی ہو اس مذہب میں ظلم کے نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. ظلم کے نام کی کوئی چیز ہے. اس ادخلوها بسلام آمنین, جنت میں آ جاؤ, یہ سلام ہے. کون سلام پیش کر رہا ہے, کس کی خدمت میں؟ فرشتے سلام کر رہے ہیں صاحبان ایمان کی خدمت میں. وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے کہ فرشتے سلام کریں گے اور جنت میں دعوت دیں گے. اور سورہ دہر میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے جزاؤہم, آخری آیہ کریمہ, آخر سے پہلے والی آیہ کریمہ, جزاؤہم بما صبروا جنتاں وحریرا, ان کی جزا جو دنیا میں صبر کرتے ہیں جنت ہے اور لباس حریر ہے. کچھ چیزوں کی پابندی تھی دنیا میں, اس لیے میں نے کہا تھا دنیا میں لمیٹیشنز ہیں. جب دنیا میں عبادتوں کے ذریعے سے ہم دنیا کو گزار دیتے ہیں پھر آخرت میں کوئی لمٹس نہیں ہے. حریر کی یہاں پابندی تھی, مرد نہیں پہن سکتے تھے, وہاں پر پابندی نہیں ہے. جنتوں وہ حریرہ, لباس حریر یعنی ریشم اور سلکی ڈریس ہمیں ان کو دیں گے, جنت بھی عطا کریں گے, لباس حریر بھی ہم عطا کریں گے. کس کے بدلے میں؟ بما صبر, جزاؤہم بما صبر, صبر کے نتیجے میں انہیں جنت مل گئی. اور جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں کس صفت کی ضرورت ہے؟ صبر. چلیے آیتوں کا حساب لگائیں. یا علی مدد, دوبارہ نہیں پڑھوں گا, 12 ہو گئی یا 13 ہو گئی, شاید ایک زیادہ ہی ہو گئی. چلیے حرف کمال کے نتیجہ سنیے گا. ہر کمال سے پہلے پروردگار عالم نے صبر کا تذکرہ کیا. نماز سے پہلے صبر, توکل سے پہلے صبر, یقین سے پہلے صبر, اور نصرت سے پہلے صبر ہے. اور غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو صبر ضروری ہے. اجر حاصل کرنا چاہتے ہو ضروری ہے, صبر ضروری ہے. جنت حاصل کرنا چاہتے ہو صبر ضروری ہے. فرشتوں کا سلام حاصل کرنا چاہتے ہو تو صبر ضروری ہے. ہر کمال سے پہلے صبر ضروری ہے. لیکن سورہ والعصر ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو وہاں پر انداز پروردگار عالم کا بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. پروردگار پہلے صبر کو استعمال نہیں کر رہا ہے, پہلے حق کو استعمال کر رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پروردگار ہر کمال سے پہلے صبر کا تذکرہ ہوا, لیکن جہاں بات حق کی آ گئی تو پہلے حق ہے پھر صبر ہے. میرے عزیزو, جب تک حق سمجھ میں نہیں آتا صبر آسان مرحلہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جب تک حق سمجھ میں نہیں آتا صبر آسان نہیں ہے بلکہ صبر ممکن نہیں ہے. حق سمجھ جاؤ تاکہ صبر کرنے میں آسانی ہو جائے. شاید یہیں پر پہنچ کر پیغمبر اسلام نے کہا علی مع الحق والحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. خطابت کے انداز میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں, اس سال محرم کا یہ بڑا تحفہ ہے آپ کی خدمت میں, اور لے جائیے, فضائل مولا کو بھی سمجھیے اور صبر جیسی صفت کو بھی سمجھیے. ہر کمال سے پہلے صبر ضروری ہے, صبر سے پہلے حق ضروری ہے, اور حق کو پہچاننے کے لیے مقام علی کو سمجھنا ضروری ہے. ہر
ہر کمال سے پہلے صبر ضروری، صبر سے پہلے حق ضروری، حق کو سمجھنے کے لیے مقام علی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بڑھ کر پیغمبر اسلام نے کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں کہا جدھر جدھر حق مڑ جائے ادھر ادھر علی کو موڑ دینا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جدھر جدھر علی مڑ جائے ادھر ادھر حق کو موڑ دینا، اس لیے کہ لوگ ممکن ہے حق پر پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن علی کی ذات وہ ہے جس پر کسی کا پردہ کام نہیں آئے گا۔ 70 سال ممبروں سے دشنام دینے والے ہار جاتے ہیں وہاں پر جب یہ قیدی دربار یزید میں کہتا میں علی کا بیٹا ہوں، اس کی شخصیت پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ علی کے چہرے کو دیکھو، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ جملہ کہہ دوں علی علی سب مل کر علی علی کہیے، اس میں شرمندگی کیا ہے؟ پروردگار نے، پیغمبر اسلام نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائیں۔ آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے جدھر جدھر علی مڑ جائیں حق ادھر موڑ دے۔ سارے کمالات کو صبر کا انتظار ہے، صبر کو حق کا انتظار ہے، حق کو علی کا انتظار ہے۔ سارے کمالات کو صبر کا انتظار ہے، صبر کو حق کا انتظار ہے، حق کو علی کا انتظار ہے۔ علی نظر آ جائیں تو حق سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے مصعب بن عمیر نے کہا رسول کے زمانے میں ہم مومن و منافق کی پہچان علی کے تذکرے سے کرتے تھے، علی کے رسول کے بعد نہیں، خود رسول کی حیات میں ہم علی کا نام چھیڑ دیتے تھے۔ جو مسکرا جاتا سمجھ جاتے مومن ہے، جو چڑ جاتا سمجھ جاتے منافق۔ سارے کمالات میں دوبارہ دو جملے کو دہرا رہا ہوں، معافی کے ساتھ ایک پیغام آپ کو دینا ہے۔ سارے کمالات کو انتظار ہے صبر کا، صبر کو انتظار ہے حق کا، حق کو انتظار ہے علی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کمالات ایک ذات میں جمع ہیں، اس ذات کا نام ہے علی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جس کے دل میں علی آ جائیں، میں میرے انداز میں کہوں کسی کے دل میں علی اکیلے نہیں آتے۔ مشکل ہو گیا جملہ، خطرناک، اسی ایک جملے کو لے کر آپ افسانہ بنا سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں علی اکیلے نہیں آتے، علی سارے کمالات کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے کہ علی کسی فرد کا نام نہیں ہے، علی قرآن کی مکمل تفسیر کا نام ہے۔ اگر کسی کے دل میں علی آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کمالات وہاں آ گئے۔ شیعہ کمالات کے اعتبار سے فقیر نہیں ہوتا، یہ کٹھن جملہ ہے، شیعہ کمالات کے اعتبار سے فقیر نہیں ہوتا۔ جہاں علی علی جاتے ہیں وہاں کمالات علی کا پیچھا کرتے ہیں۔ اہل بیت کو فضائل اہل بیت کا قد نہیں بڑھاتے ہیں، فضائل علی کا قد نہیں بڑھاتے، علی فضیلتوں کا قد بڑھا دیتے ہیں۔ ہم علی کو شجاع کہہ کر خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے علی کو شجاع کہہ دیا، نہیں، شجاعت فخر کرے کہ وہ علی کے نام سے جڑ گئی، یعنی کہ ہم علی کو شجاع کہہ دیں تو تعریف ہو گئی، سبحان اللہ، نہیں، شجاعت فضیلتوں کو چاہیے کہ وہ علی سے جڑ کر فخر کریں، اس لیے کہ فضیلتوں کو فضیلت بنائے رکھا علی نے۔ اکیلے نہیں آتے، دل میں آتے ہیں تو اپنے کمالات لے کر آتے ہیں۔ علی کے پاس صبر بھی ہے، علی کے پاس شجاعت بھی ہے، علی کے پاس سخاوت بھی ہے، علی کے پاس احسان بھی ہے، علی کے پاس کمالات ہیں، مروت ہے، حلم ہے، صبر ہے، شکر ہے، جتنے دنیا میں سارے کمالات ہیں وہ سارے کمالات علی کی ذات میں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ جب مومن کے دل میں آتے ہیں مولا کائنات سارے کمالات کے ساتھ آتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا اے ابو ذر، اگر ساری دنیا ایک طرف جائے اور علی اکیلے ایک طرف رہیں تو تم دنیا کو چھوڑ دو، علی کے ساتھ آ جاؤ۔
کہا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے ساتھ گمراہی کا یقین ہے، علی کے ساتھ نجات کا یقین ہے۔ دنیا کے ساتھ علی کے ساتھ نجات کا یقین ہے، دنیا کے ساتھ گمراہی کا یقین ہے۔ بس آیت اللہ جواد امولی فرماتے ہیں، کون کہتا ہے کہ علی مائنارٹیز میں ہے؟ جس معاشرے میں علی آ جاتے ہیں اس معاشرے میں ہزاروں صفتیں آ جاتی ہیں۔ ممکن ہے افراد گنتی کے اعتبار سے کم ہوں، لیکن صفات کے اعتبار سے وہ میجارٹی میں۔ یہ شیعوں کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں، کبھی بھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم مائنارٹیز میں ہیں، نہیں، ہمارے پاس علی ہیں تو ہم صفات کے اعتبار سے میجارٹی میں ہیں۔ یعنی کسی اور مذہب کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سارے ہزاروں کمالات کے ساتھ علی ہمارے پاس ہیں۔ اس لیے علامہ کاشف الغطاء نے کہا کربلا میں افراد 72 تھے گنتی کے اعتبار سے، لیکن صفات کے اعتبار سے حسین کا لشکر لاکھوں میں تھا۔ کیوں؟ ہر صحابی کے اندر ہزاروں صفتیں تھیں۔ حبیب کوئی دامن خالی نہیں آئے تھے کربلا میں، وہ حافظ قرآن ہے، وہ فقیہ اہل بیت ہیں، اور خالی دامن نہیں آیا تھا، اس کے پاس آزادی کا سبق ہے، استقلال کا سبق ہے۔ اس لیے افراد جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں صفات بولنے لگتے ہیں، افراد جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں صفات بولنے لگتے ہیں۔ جب شہداء کربلا کو ظالموں نے قتل کیا، شہید کیا، افراد کا سر تو تن سے جدا کر دیا، اب صفات بولنے لگے۔ صفات کو کبھی موت نہیں آتی، صفات کو کبھی موت نہیں آتی۔ اس لیے رضا سرسوی نے کہا پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر کے ہرملا کیا ہے۔ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر کے ہرملا کیا ہے۔ یہ کھلونا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، ہرملا اب تیرے پاس کیا ہے۔ یہ کھلونا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اب تیرے پاس ہرملا کیا ہے۔ آل و قرآن دونوں باقی ہیں، یہ نتیجہ ہے، آل و قرآن دونوں باقی ہیں۔ خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے۔ دشمن یہ سوچ رہا تھا ہم نے خیموں میں آگ لگا دی، آل بھی ختم ہو گئی، قرآن بھی جل گیا، یعنی آج دونوں چیزیں باقی ہیں۔ فضائل کو رخ آ گیا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے وقت میرے پاس ہے تو مجھے سمجھ۔ اگر آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اگر امت میں ایک قرآن کہیں نظر آتا ہے، اگر امت میں ایک قرآن ہے، دو قرآن نہیں ہے، مسلمانوں میں ایک قرآن ہے، وہ بھی معتبر، ذرہ برابر بھی شک اس قرآن میں نہیں ہونا چاہیے، ایک حرف میں تبدیلی قرآن مجید میں نہیں ہوئی ہے۔ اگر امت میں ایک قرآن نظر آ رہا ہے تو نجف کا رخ کر کے علی کو سلام کرو۔ تفصیل آپ کے ہاتھ میں، غور کیجئے گا اس جملے کی طرف۔ اگر امت میں یہ قرآن ہے، ہر مسجد میں، مسلمان کے ہر مسجد میں، شیعہ ہو یا سنی، وہابی ہو یا اہل حدیث، بریلوی ہو یا کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا، اگر اس کے پاس ایک ہی قرآن نظر آ رہا ہے تو سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ نجف کا رخ کر کے علی کو سلام کرے۔ اگر امت میں امام نظر آ رہا ہے تو ان پر فرض ہے کہ وہ روضہ زینب کی طرف رخ کر کے سلام کریں۔ اس لیے کہ قرآن کو بچایا حسین نے، حسین کو بچایا زینب۔ آل و قرآن دونوں باقی ہیں۔ خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے، سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے۔ سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے۔ رگے گردن جب کٹتی ہے تو اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے۔ یہ کون سے شہید ہیں، سر تن سے جدا ہو گیا تو زندہ ہو گئے۔ یہ کون سے انسان ہیں کہ روح بدن سے نکلی تو اور حیات مل گئی۔ میرے عزیزو، امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ ہے کہ عزاداری موت کے بعد حیات کی دلیل ہے۔ بڑی محنت سے میں نے اس جملے کا ترجمہ کیا، عزاداری موت کے بعد حیات کی دین ہے۔
یہ کسی مردے کی دین نہیں ہے، موت کے بعد حیات کی دین ہے، اور موت کے بعد جو حیات ہوتی ہے اس پر ایک انسان کا زور نہیں چلتا ہے۔ اس کو مٹانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شہیدوں کی دین ہے، کوئی مردے کی دین نہیں ہے۔ موت کے بعد جو حیات پر کسی کا زور نہیں ہے ہمارا زور، ہمارے مردے ہمارے خواب میں آتے ہیں، وہ زندہ ہیں، ہمارے خواب میں آتے ہیں، ہے ہمارا زور چلتا ہے ہمارے مردوں پر؟ نہیں چلتا۔ ان کے ہاتھ میں اختیار ہوگا، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے عام مردوں کی بات ہے، لیکن جب اہل بیت کی بات ہوگی وہ موت کے بعد بھی زندہ ہے۔ جو زندے کی امانت ہوتی ہے اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ محافظ ہیں۔ شمر حیران ہے، کٹا یہ کون شہید ہے جو موت کے بعد بھی زندہ ہو گئے؟ جب حسین بولنا چاہ رہے تھے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، طبل و باجے کی آواز بلند ہو جاتی تھی، خطبہ دینا چاہتے تھے، چلانے لگتے دشمنان اہل بیت، لیکن اب نو کے سنا پر حسین بول رہے ہیں، کسی میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس زبان کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر کسی کا اختیار نہیں چلتا، یہ آزاداری ان کی دین ہے۔ شہدائے کربلا نے جو سبق دیا ہے ہمیں، وہ حیات، عزت اور صبر اور تقوی کا سبق دیا ہے۔ ہر شہید اپنی جگہ پر ایک کمال تک پہنچ گیا ہے۔ علی اکبر کو تو شہید کر دیا، لیکن علی اکبر اذان میں لہجہ چھوڑ گئے۔ کس میں ہمت ہے اذان کے لہجے کو ختم کر سکے؟ حبیب ابن مظاہر کو تو شہید کر دیا، لیکن حبیب نے دوستی کا کلمہ ساری دنیا کو پڑھا دیا۔ کس میں ہمت ہے دوستی کو ختم کرے؟ دشمنان اسلام نے عباس کو تو شہید کر دیا، لیکن عباس نے اپنے علم کے ذریعے سے وفا کا سبق چھوڑ دیا۔ کس میں ہمت ہے جو وفا کو شہید کر سکے؟ اصغر کو تو شہید کر دیا، لیکن علی اصغر نے اپنے ہر رخ کے ذریعے سے مسکراہٹ کو معاشرے میں چھوڑ دیا۔ کس میں ہمت ہے تبسم کو شہید کر سکے؟ حر کا سر تو تن سے جدا کر دیا، لیکن حر نے ہر انسان کو آزادی کا سبق اور کلمہ پڑھا دیا۔ کس میں ہمت ہے جو آزادی کو شہید کر سکے؟ کس میں ہمت ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، محرم کے دن گزر رہے ہیں، ہر شہید کا تذکرہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہم اس شہید کو یاد کرنے جا رہے ہیں جس نے ساری دنیا کو کے اندر ایک امید کی شمع جلا دی۔ معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے خطائیں ہو جاتی ہیں، جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ان کے لیے حر پیغام دے رہے ہیں، بڑی سے بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی اگر ہو جائے تو مایوس مت ہونا، ایک سایہ تمہیں ملنے والا ہے، وہ ہے سایہ حسین۔ اے حر جیسے خطا کار پر نظر کرم کرنے والے مولا، آج اس محفل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آپ کے نظر کرم کی پھر ضرورت ہے۔ ذرا ایک نگاہ ہم خطا کاروں پر بھی ہو جائے۔ حر نے آپ کا راستہ روکا تھا، آپ نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، لیکن مولا ہم نے آپ کا راستہ تو نہیں روکا، ہم نے ہوائے نفس کی پیروی ضرور کی ہے، ہم نے خواہشات نفس کی پیروی ضرور کی ہے، لیکن مولا آپ کی نظر ہم پر پڑ جائے تو ہماری دنیا بھی آباد ہے، ہماری آخرت بھی آباد ہے۔ اے کریم ابن کریم، ان عزاداروں پر ایک نظر کرم آج کی شب ہو جائے، ہماری معرفت بڑھ جائے، ہمارا شعور بندگی بڑھ جائے، حسین کو ہم ماننے لگے، حسین کو پہچاننے لگے، حسین کو چاہنے لگے، حسین کا ہم شخصیت کو پہچاننے لگے، ان کی فکر کو اپنے دل میں اتار لیں۔ غم جب تک دل میں نہیں اترتا اس وقت تک بدن پر اثر نہیں ہوتا۔ بس حسین کا غم اپنے آج کی شب اپنے دل میں اتر جائے۔ حر نے رات بھر سوچا کہ ہم نے کہا تھا عقل کا کام ہے انتخاب، ایک بہترین عقل مند انسان قرار پایا حور دشت کربلا میں۔ رات بھر سوچا، ایک راستہ پیاس کا ہے، دوسرا راستہ سیرابی کا ہے، لیکن ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل، کس راستے کو انتخاب کیا جائے؟
رات بے چینی میں گزری، صبح اذان اکبر کی آواز بلند ہوئی، لہجہ رسول جیسا، انداز رسول جیسا، حر کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، زمانہ رسول یاد آیا، اور یہ کون اذان دے رہا ہے اس دشت میں کہ یہ نواب کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول دشت کربلا میں آ گئے ہوں۔ لہجہ رسول کا، انداز رسول کا، الفاظ اللہ کے، اذان گونج رہی تھی۔ حر نے اپنے ارادے کو بدلا، رائے کی حکومت ملے یا نہ ملے، تخت ملے یا نہ ملے، ہر چیز کو ٹھکرایا، حسین کے قدموں پر آیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے بیٹے سے کہا جب حسین کے قریب پہنچنا تو مجھے بتا دینا، میں چہرے حسین کو دیکھ نہیں سکتا، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے آواز دی، بابا وہ حسین کے 2 سپاہی آ رہے ہیں، 2 صحابی آ رہے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے رک کر کہا حر خطرہ تھا، لیکن جب دیکھا حسین نے حر لشکر یزید سے اپنے لشکر کی طرف آ رہا ہے تو حسین نے اکبر و عباس سے کہا جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ شاعر نے کہا یہ کائنات کا پہلا قطرہ ہے جس کو لینے کے لیے 2 سمندر نکلے تھے، جس کو لینے کے لیے 2 سمندر نکلے تھے۔ حر کو لیتے ہوئے عباس و اکبر آئے، بیٹے نے آواز دی، بابا حسین کے قدم تک ہم پہنچ گئے۔ حسین کے قدموں پر حر نے سر رکھا، حسین نے حر کے سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ حر نے کہا معاف کیجئے مولا، میں نے راستہ روکا۔ اس سے پہلے کہ حر اپنے جملے کو کامل کرتا، حسین نے کہہ دیا اے حر مجھے معاف کرنا، تم اس وقت آئے ہو خیموں میں پانی تک۔ اے کریم ابن کریم تجھ پر سلام، اے فاطمہ کے لال تجھ پر سلام۔ حر کے سر کو حسین نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ میرا تصور یہ کہتا ہے اے فطروز تجھے حسین کا گہوارہ ملا تھا، تو نے آسمان پر فخر کیا کہ مجھ جیسا کون ہے، تجھے اگر کوئی جواب دے گا وہ دشت کربلا سے حر دے گا۔ اے فطروز تجھے گہوارہ ملا تھا، مجھے حسین کا سینہ ملا ہے۔ اس طرح حسین اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہیں۔ دہلیز آستانے حسین پر سر جھکا دو، حسین اٹھا کر تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ وہ کریم ابن کریم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے۔ توبہ کی حر نے، مایوسی سے امید کے عالم میں حر نے قدم رکھا، حسین نے معاف کر دیا، اعلان کیا اے حر جا، تجھے میں نے بھی معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ حر نے کہا مولا میں شرمندہ ہوں۔ حسین نے کہا شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ لشکر خدا ہے، یہ لشکر خدا ہے جو دشت کربلا میں انسانیت کا سبق دے رہا ہے۔ حر نے کہا مولا مرنے کی اجازت دیجئے، جو خطائیں میں نے کی ہیں اس کی تلافی ہو جائے۔ حر مقتل کی طرف گیا، مجھے رجز نہیں پڑھنا ہے، مجھے مقتل نہیں پڑھنا ہے، بس اتنے جملے میں کہنا چاہتا ہوں۔ حر گیا مقتل میں، لڑتا لڑتا جب گھوڑے سے حر گرنے لگے تو آواز دی یا مولا ادرکنی، یا آقا ادرکنی۔ روایت یہ کہتی ہے امام اتنی تیزی کے ساتھ حر کے سرانے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام نے حر کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا اور ایک جملہ کہا اے میرے بھائی حر۔ لفظ بھائی سننا تھا، حر نے اپنی آنکھیں کھول دی، کون میرے سرانے آ گئے؟ اے بھائی اور اتنی جلدی ہم سے جدا ہو رہے ہو، ارے کچھ آقا کی نصرت بھی کر لیتے۔ امام نے حر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، قربانیوں کا صلہ امام نے کچھ لوگوں کو حیات ہی میں دے دیا، ان میں سے ایک حر ہے۔ حر کی پیشانی سے خون ابل رہا تھا، امام نے رومال فاطمہ اپنے عبا کے دامن سے نکالی، حر کے پیشانی پہ باندھ دیا۔ کتنا عظیم بن گیا حر، حسین کا زانو، حر کی زمین، رومال فاطمہ، حر کا آسمان۔ کتنا عظیم بن گیا حر، حسین کا زانو، حر کی زمین، حر کا آسمان، رومال فاطمہ۔ ارے امام نے کہا ہے
بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے اپنی نگاہوں کو دوڑایا، کبھی حبیب کو دیکھا، کبھی عباس کو دیکھا، کبھی اکبر کو دیکھا۔ ایک وصیت حر نے کی، اے میرے ساتھیوں جب تک زندہ رہو کوئی تیر حسین کے بدن میں نہ لگے۔ اے میرے ساتھیوں یاد رہے کوئی تیر حسین کے بدن میں نہ رہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے حر تمہاری وصیت پر سارے اصحاب نے اقربا نے عمل کر لیا، لیکن اے حر عصر عاشور ہے، فرزند فاطمہ دشت غربت میں اکیلا، ارے کوئی نہ تھا جو حسین کو سہارا دیتا، ارے جس کا کوئی نہیں ہوتا اسے ماں یاد آتی ہے۔ حسین نے عصر عاشور مدینے کا رخ کیا، اماں آپ کا اولاد دشت